عزیز ساتھیوں، علم جنت کا راستہ ہے. علم انبیاء کی میراث ہے. علم حاصل کرو گود سے گور تک. علم حاصل کرو گود سے گور تک. اس سے مراد ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے. اور اسی کے مطابق آج آپ کے سامنے یہ جو کنٹیسٹ ہے، اس پہ صحیح ڈیٹیل سے بات تو جناب محمد خالد صاحب کریں گے. میں نے صرف اس کا شعر دیکھا، بڑا خوبصورت مجھے لگا. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شعر قابل ہو. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. اس شعر کے آغاز سے مراد کیا ہے کہ خالد صاحب آپ کو چترال دکھانے کا سوچ چکے ہیں، تہیہ کر چکے ہیں. اور پھر یہ شندور میلہ جو ہے، جس کے بارے میں علوی صاحب نے بڑی گفتگو کی ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے جو یہ نہیں کر سکے. تھوڑا سا اشارہ دے دوں کہ صرف پاکستان یا اسٹیٹ لائف نہیں، پوری دنیا کے لوگ شندور کے میلے میں شرکت کرتے ہیں. بہت بڑا آنر ہے آپ کے لیے. اتنا بڑا کنونشن ہمارے دور میں نہیں ہوا. میں نے عرض کیا تھا کہ علم جنت کا راستہ ہے، علم انبیاء کی میراث ہے، اور بات شندور میلے کی ہو رہی تھی. یہ بندہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا، اس سے یہ باتیں بڑی یاد آتی ہیں، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد لاکھوں کا ایک شخص پہ خرچہ ہوتا ہے. ایک بات پہلے ذہن میں رکھیں، جو جاتا ہے ایسی مقامات پہ لاکھوں کا، لیکن ادارہ آپ کو بالکل فری کروا رہا ہے. اور اس پہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے زونل ہیڈ کو، جنہوں نے رینا چیف کے ذہن میں ڈالا کہ جناب آپ ہمیں شندور کا میلہ دکھائیں. ان کے لیے کلیپنگ کریں نا. یہ معمولی بات نہیں. میں لائف کی زندگی میں بڑے کنونشن میں گیا ہوں، بہت سارے کنونشن میں گیا ہوں. بڑے بڑے ہوٹلز میں کنونشن ہوئے. بوربن پی سی کراچی، اواری ہوٹل، کوئی ہوٹل ایسے نہیں چھوڑے ہیں جہاں پہ ہمارے کنونشن نہیں ہوئے. لیکن آج مجھ جیسا بندہ بوربن نہیں جا سکتا، کیونکہ بوربن کا جو ایک کمرہ ہے نا، آپ کو پتا ہے اس کا رینٹ کیا ہے اس وقت اس سیزن میں؟ کون بتا سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں پلیز. آپ میں سے چلے جو اس کا علاج ہو رہا 25,000 نہیں کیا بات کرتے ہیں؟ 25,000 کا ہے Son 45 plus 45 شاباش شاباش. اس بچے کے لیے کلیپنگ کریں. 45,000 ایک رات کا اس کا صرف رینٹ ہے. اس میں ناشتہ شامل نہیں، اس میں کھانا شامل نہیں. تو عزیز ساتھیوں، شندور بھی اسی طرح کا ہی ہے. کہ شندور کا یہاں سے پہلا سفر دیکھو. میں زونل ایٹ پشاور تھا، میں چکر لگاتا رہا ہوں چترال کے. وہاں پہ گورنر ہاؤس ہے، میں وہاں پہ ٹھہرتا تھا. آپ یقین کریں پشاور سے نکلتے ہوئے 12 گھنٹے کا رستہ ہے. اب کم ہو گیا کیونکہ اب ٹنل کھل گیا، اب 8 گھنٹے کا رستہ ہوگا. لیکن میں 12 گھنٹے کا سفر کر کے جاتا وہاں میٹنگ کے لیے. اور وہاں کی خوبصورتی، وہاں جو کہتے ہیں نا کہ پریاں نازل ہوتی ہیں، وہ پریاں آپ دیکھیں گے وہاں پہ. پریوں سے مراد یہ نہیں جو آپ سن کے ہنس رہے ہیں. پریوں سے مراد ہے کہ وہاں کی خوبصورتی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کو جس حسن سے نوازا ہے، آپ وہ دیکھیں گے. اور یہ مذاق ہے کہ آپ فری میں دیکھیں گے. تو میں آج ترستا ہوں کہ ایسی جگہوں کی سیر کروں. میں نے کئی بار اپنی گھر والی سے بات کہ یار وہ کیا دور تھا کہ جس وقت آپ بھی کنونشن میں جایا کرتی تھی میرے ساتھ، لیکن اب میں اتنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا.
تو عزیز ساتھیوں سب سے پہلے باقی ڈیٹیل تو یہ بتائیں گے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری گفتگو شروع نہیں ہوئی کہ آپ اس میلے کو ضرور انجوائے کریں, ضرور جائیں. اور کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. جب آپ وہاں جائیں گے وہاں پہ پشاور کے لوگ بھی ہوں گے, وہاں پہ سوان کے لوگ بھی ہوں گے, وہاں پہ کوہاٹ کے لوگ بھی ہوں گے, کامیاب لوگ ہوں گے نا. ایک ایسا ہاں چیئرمین صاحب ہوں گے, ایڈیز ہوں گے, آپ کے سی او صاحب ہوں گے, اور آپ کے ڈائریکٹرز وغیرہ ہوں گے, آپ کے ڈویژنل ہیڈز ہوں گے. اتنا بڑا آنر, بڑی بات ہوتی ہے. آج بھی جو لوگ پی سی گئے ہیں گربن میں, وہ آج بھی اپنی تصویریں کسی میں لگاتے ہیں کہ جی ہم فلاں سی او کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم فلاں جگہ پہ کھڑے ہیں, ہم فلاں جگہ پہ کھڑے ہیں, فلاں شخص کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک آنر ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے یہ پریمیم کو اتنا زیادہ نہیں, ابھی پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ کتنے سینئر سیلز مینیجرز نے کوالیفائی کر لیا, کتنے سیلز مینیجر نے کوالیفائی کر لیا, اور اسی طرح ریپرزینٹیٹیو بھی بہت زیادہ ہوں گے جنہوں نے کوالیفائی کیا. میں جناب انور خان سے گزارش کروں گا کہ انور خان معذرت کے ساتھ یہ میٹنگ آپ کی شندور میلے والی نہیں, خفا نہ ہونا میری بات پہ, کہ آپ کے سیلز ریپرزینٹیٹیو جو سینکڑوں میں ہیں وہ اور آپ کے ایس ایم اور ایس ایس ایم ملا کے کم از کم 100 سے بڑی میٹنگ آپ کی ہونی چاہیے. اور میں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے جناب سلیم شہزاد صاحب سے ایک بات کر رہا تھا کہ آپ کو جلد ہی صرف ایک سیلز مینیجر کی میٹنگ صاحب, صرف ایک سیلز مینیجر کی میٹنگ, جو ریکروٹ ہو چکے ہوں گے سیلز ریپرزینٹیٹیو, جون میں اتنی بڑی میٹنگ آپ کو صرف سیلز مینیجر کی. ڈاکٹر جعفری نے ایک اور ریکارڈ قائم کیا ہے. میں ابھی بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن جذبات میں آگے بتا رہا ہوں. ایک اور ریکارڈ قائم کیا اسٹریٹ لائف کی ہسٹری میں کہ آپ نے 4 بچے اسٹریٹ لائف کو دیے. لیکن سچیوں کے لیے بھی ایک بتاتا چلوں بات کہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم لیڈیز ہی کام کرتی ہیں. میری اپنی سگی بیٹی ایز اے سیلز ریپرزینٹیٹیو پریکٹیکل خود کار کر رہی ہے سیدہ سندس بطول. ایک بیٹا جس نے اے پی ایس, جس نے کانسیپٹس میں جناب خالد صاحب کے ریلیٹیو ہیں ان کے ساتھ وہ پڑھتا رہا ہے, سیلز ریپرزینٹیٹیو اسٹیٹ لائن میں کام کر رہا ہے اور پریکٹیکل کام کر رہا ہے. پریکٹیکل کی بات آپ سمجھ رہے ہیں, کئی دوست سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, اور باخدا میں یہاں کھڑے ہو کے حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کی سپورٹ نہیں کرتا, وہ خود کام کرتے ہیں. میرا ایک بیٹا سید روشن حیدرآباد جعفری, شاید لسٹ میں اس کا نام ابھی نہیں آیا لیکن ریکروٹمنٹ میں اس کا ضرور نام آ چکا ہوگا. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو ریکروٹمنٹ میں توجہ نہیں دے گئے, وہ بحیثیت سیلز مینیجر آیا ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں پورے ایبٹ آباد زون کو, پورے ایبٹ آباد زون کے, کہ ایک سیلز مینیجر کی حیثیت سے جناب خالد صاحب اس آفس کا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ وزٹ کر چکے ہیں, سلیم شہزاد صاحب وزٹ کر چکے ہیں, علوی صاحب وزٹ کر چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی ایبٹ آباد آئے اس کے آفس کا ضرور وزٹ کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک سیلز مینیجر کا آفس کیسے ہوتا ہے. کوئی 4.35 نہیں لے رہا, کوئی الائی فیسلٹی نہیں لے رہا, لیکن اپنی جیب سے اس نے آفس بنایا. کیوں کہ جو خرچ کرتا نہیں جانتا وہ کمانا نہیں جانتا. ایک
ایک روم سے اس کا آفس نہیں ہے, اس کا 3 رومز پہ آفس ہے. پہلا سیکریٹریٹ, اور اس کے باقاعدہ ایک آفس بوائے بیٹھا ہے ریسپشن کے لیے. جو بھی بندہ ہے وہ اسے ویلکم کرتا ہے, پھر وہ سیکریٹریٹ میں لے کے آتا ہے. اس کے بعد دوسرا روم اس کا آفس, اور تیسرا اس کا کانفرنس روم. اتنا یہ جتنے میں تیسرا اس کا کانفرنس روم. جو میٹنگیں آپ ہوٹلوں میں کرتے ہیں, یہ جو ابھی ہم لگانے کی کوشش کر رہے تھے نا, یہ سسٹم وہاں پہ ملٹی میڈیا پڑا ہوا ہے. وہاں پہ یہ اسکرین پڑی ہوئی ہے, 45 منٹ 30 منٹ کا لیکچر اس پہ ڈیلی کی بنیاد پہ ان لڑکوں کو دیا جائے گا جو ریکروٹ ہو رہے ہیں. ایک بیس بنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ انشورنس ایک ایسی انڈسٹری ہے, ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں بلینک چیک آپ کو دیا جاتا ہے, اس پہ لکھ لو کہ میں نے فلاں ڈیٹ پر کتنا کمانا ہے. میرا ایمان ہے آپ کما سکتے. اب آپ کو پتہ ہے گھر میں بھی بھائیوں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. طالب صاحب, آپس میں بھائیوں کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. ماشاءاللہ میرے 5 بیٹے, اللہ ان کو زندگی دے. ایک اور بیٹا اٹھا میرا, وہ کہتا ہے پاپا اس کو تو مینیجر بنا دیا ہے, میں نے اس کے مقابلے میں آنا. اور یہ کوئی بات نہیں بنتی کہ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, میرے سر پہ آپ نے رکھا ہی نہیں. اچھی جاب کر رہا تھا, 1.5 لاکھ روپیہ پر منتھ لے رہا تھا. وہ اس نے بھی ماسٹر کیا ہوا ہے, اور اس وقت آپ کی پوری ویڈیو بنا رہا ہے, وہ بھی سیلز مینیجر آ رہا ہے. آپ دوستوں اس سے اندازہ لگائیں. ادوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شفقت جعفری کیریئر پہ بات کرے گا. ڈاکٹر اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے. ایک آرمی آفیسر اس لیے بچے کی اسٹڈی کرواتا ہے کہ اس کا بچہ بھی آرمی کا آفیسر بنے. ایک پائلٹ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ پائلٹ بنے. ایک گولڈ سمتھ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا اس انڈسٹری میں ایک گولڈ سمتھ بنے. ہر ایک ادارے میں, ہر ایک کام میں, ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کسی مقام پہ جائے. اور شفقت جعفری کی خواہش ہے کہ آج کا اس کا بیٹا سیلز مینیجر, آج کی اس کی بیٹی سیلز ریپرزینٹیٹو آنے والے دور میں تاریخ رقم کرے کہ وہ زونل ہیڈ احمد آباد ہوں گا. اس سے زیادہ میں آپ کو کیریئر کے بارے میں اور کیا بتاؤں. کچھ بھی نہیں کہ اسپین لائف میں کیریئر کیا ہے, کہ باپ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میرا بچہ وہ کام کرے کہ جس میں اس کا ایک نام ہو, ایک مقام ہو, ایک مرتبہ ہو. اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہر ریٹائر آدمی, ہر ادارے کا ریٹائر آدمی جب تک آفس میں ہوتا ہے نظر آتا ہے, ادارے میں ہوتا ہے نظر آتا ہے, چلا جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, تاریخ میں اس کا نام رہ جاتا ہے. واحد ادارہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کہ جس میں ایک سیلز ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے ایک شخص آتا ہے اور ڈی کے ایم کی حیثیت سے ریٹائر ہوتا ہے, اور پھر 20 ٹیلر میں زندہ رہتا ہے. یہ سنا عزیز ساتھیوں, ٹائم تو آپ لوگوں کی وجہ سے بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے اس لیے کہ جتنا میرے میں, اب بات یہ ہے مقرر کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے, اور اس نے 20 بندوں کا بھی اتنی محنت کرنا ہوتی ہے اور 100 پہ بھی اتنی کرنا ہوتی ہے.
میرا آج میں مائنڈ جو بنا کے آیا، جو انور خان نے مجھے بتایا، جو نقشہ کھینچا میرے ذہن میں تھا، 100-150 بندہ ہوگا اور ان تک میرا پیغام جائے گا. لیکن اب آپ لوگوں پہ فرض عائد ہو جاتا ہے. میں آپ ہر ایک کو ایک نہیں سمجھ رہا، ہر ایک کے ساتھ 25 لوگ سمجھ رہا ہوں. اور آپ پہ یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ شندور میلہ اور شفقت جعفری نے جو آج بات کی کارگل کے حوالے سے، وہ ہر 25 اپنے لوگوں تک پہنچائے. میں دیکھتا ہوں کہ کے پی کے میں سے سب سے بڑا ڈیلیگیشن جو جائے گا وہ سوائے جناب خالد صاحب کے کسی کا نہیں. سب کے مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی ہے. تو کیا کروں، منہ میں پھر بٹن رکھا ہوا ہوتا ہے. خالد صاحب اجازت ہے سنا سکتا ہوں. یہ بدھ مت والے نہیں ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مجھے بڑے بڑے بت بناتے ہیں. وہ ایک ملک میں، یہ مہاتما بدھ کو میں بات کر رہا ہوں، وہ گئے ایک سنت تراش کے پاس کہ ہمیں ایک خوبصورت سی مورتی تراش کر کے دی ہے، اپنے بت جو ان کے لگتے ہیں ان کی پوجا کرنے کے لیے. اس نے کہا جناب بسم اللہ، میں تیار ہوں گا. وہ سنت تراشی کا کام کرتے تھے ماشاءاللہ، جتنے خوبصورت انداز میں خالد صاحب کرتے ہیں. تو وہ جب پتھر پہ چھینی اور تھوڑا مارا نا اس نے، تو آگے سے پتھر کرتا ہے اوئی، آواز نکالتا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں خون درد ہو. اس نے کہا برداشت کر، دوبارہ چھینی اٹھائی، دوبارہ پتھر مارا، اس سے زیادہ زور سے وہ چیخا. اس نے کہا مجھ میں برداشت نہیں ہے، پلیز میرے سے یہ چھینی یا تھوڑا ہٹاؤ. مرضی ہے بھائی. ساتھ ہی دوسرا پتھر پڑا ہوا تھا. سنت تراش نے اس پہ زور سے تھوڑا مارا چھینی کے ساتھ. آواز اس کی بھی نکلی، لیکن اتنی زور سے نہیں نکلی جتنی اس کی پہلے کی جتنی زور سے تھی اتنے زور کی اس کی نہیں نکلی. سنت تراش کہتے ہیں درد ہوئی ہے، آپ کی ہوئی کیا ہے، لیکن فکر نہ کرو میں برداشت ہوں. سنت تراش نے پھر پتھر اب تھوڑا مارا چھڑی کے ساتھ. وہ پھر آواز نکالی، لیکن اس سے بھی کم آواز نکالی. مختصراً کے سنت تراش پتھر پہ ہتھوڑی اور چھینی سے وار کرتا گیا اور بہت خوبصورت اس نے ایک مجسمہ بنا لیا. مجسمہ بنانے کے بعد اس نے ان کو فون کیا کہ آؤ اپنا مجسمہ لے لو. وہ آئے، اس مجسمے کو بڑے غور سے دیکھتے اور دیکھتے دیکھتے انہیں اتنا پسند آیا، انہوں نے اس کا انعام بے تحاشا اس کو دے دیا سنت تراش کو. اور جب لے کے جانے لگے تو کہتے ہیں یہ جڑا پتھر نال گئے ہے، اگر خفا نہ ہو تو اسی انہی کے نا. انہوں نے کہا میرے واسطے تو بیکار ہے کہ جن لو. وہ لے گئے. اب وہ مجسمہ انہوں نے ایسے ہی خوبصورت حال میں سجایا اور وہ پتھر ایسے دروازے کے پاس باہر آئے. اب کام کیا تھا، ان کی عبادت میں ایک بات ہے کہ وہاں پہ ناریل روڈ ہوتا ہے. وہ ناریل لے کے آتا، جو بھی آتا پجاری پوجا کرتا، اس کے آگے سونے جواہرات جو کچھ ہے ڈالتا اور نکلتے ہوئے اس ناریل کو لے کے اس پتھر کے قریب جاتے اور نیچے ناریل رکھتے اور اوپر سے زور سے پتھر کو مارتے. چیخے تو اس وقت بھی اس کے نکل چیخے اس وقت بھی نکل رہی تھی کیونکہ ناریل بہت سخت ہوتا ہے. اسی طرح جیسے تھوڑے کے مارنے سے اوئی نکلی تھی اس کی، اس وقت بھی اوئی نکل رہی تھی. لیکن وہ ایک دن نہیں نکلی، 2 دن نہیں نکلی، لیکن اس کے مقدر میں وہ اوئی اوئی لکھ دیا گیا.
सत्ता में वो उई उई लिख दिया गया और देखते हैं अंदर उसको कहते हैं यार तूने क्या किया, कहता है मुझे जब संग तराश रहा था ना उई उई मेरी भी निकल रही थी, लेकिन उसने इतने खूबसूरत अंदाज से मुझे तराशा कि आज मेरा वो मकाम हो गया कि मैं पूरे के पूरे इस मजहब का एक देवता बन चुका हूँ, लेकिन तू बर्दाश्त न कर सका, तेरी वो मकाम है मेरा ये भी। तो इसी में शायर में क्या खूब कहा कि यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि उसे दिल से तराशा जाए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अपने आप को पहचानो। एक डॉक्टर आरफा है, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी मुफक्कर है, वो लिखती हैं कि हमें वुज़ू सिखाने के लिए मौलाना हजरात बहुत ज्यादा हम पे जान मारते हैं, हमें वुज़ू बनाना सिखाते हैं, और अगर एक बाल भी या एक हिस्सा भी पानी से खुश्क रह जाए तो वुज़ू नहीं होता। काश हम अपने अंदर वुज़ू करें, अपने अंदर का वुज़ू करें, अपने अंदर की सफाई करें, अपने आप को उस मकाम पे ले आए कि हम जो भी इबादत करें वो कबूल ना। आप अपने काम को समझने की कोशिश करेंगे। मैं बड़े अरसे के बाद अलवी साहब को याद होगा किसी बोल रही जो मैं गुफ्तगू करता था कि मैं थोड़ी सी कर लूँ, क्या ये करा बटन मुंह में जो मैं की करा, तो शुक्र यार जेब नहीं बैठे यार, वरना वो पता क्या जोर की पहुंच करो रोका पे लगी लोग थक गए, मेरी बहुत टाइम हो गया, सुननी थी बस। बात ये है अजीज दोस्तों, मुन्नू भाई आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा लिखारी थे मुन्नू। लिखते हैं एक और हवा की बेटी बिक गई, एक और हवा की बेटी बिक गई, सिर्फ 5 किलो चावल के इज़ एक माँ ने अपनी बेटी को बेच डाला। क्या ये 5 किलो चावल 5 साल गुजारेंगे? नहीं। क्या ये 5 किलो चावल 5 माह गुजारेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या इन 5 चावलों से 5 हफ्ते गुजारेंगे? नहीं। तो क्या 5 दिन गुजरेंगे? हाँ, ऐसा जरूर है कि इन 5 दिनों में 5 किलो चावल 5 दिन गुजार सकते हैं बंदे, लेकिन क्या 5 दिनों के बाद दोबारा एक हवा की बेटी दिखेगी? आप वकालत कर रहे हैं उन बेटियों की, आप वकालत कर रहे हैं उन मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों की, आप वकालत कर रहे हैं उस बहन की, उस बेटी की जो वफा की प्याकर है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ अपने खामन के नाम पे कर दिया, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकती कि सरताज तू है तो मेरे सर की चादर भी है, कमा के सब कुछ ला रहा है, कल को तू नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? आप वकालत कर रहे हो उस नन्हे मुन्ने बच्चों की कि जब बाप दरवाजे पे दस्तक देता है वो भागते हुए आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बाप के साथ लिपट जाते हैं और उसके साथ ही उसका चेहरा खूबसूरती से देखते हुए कहते हैं कि अब्बा
हमारे लिए स्वीट्स लाए हो, फ्रूट लाए हो, और खुदा किसी नन्हे मुन्ने बच्चों से उनको यतीम ना करे हो, उनके बाप का साया ना छीने। आपने कभी अपने पेशे को देखा है कि आप क्या कर रहे हो? आप वकालत कर रहे हो उस नौजवान बच्चे की कि जिसमें बाप ये उम्मीद वाबस्ता किए हुए हैं कि आने वाले कल को ये कमा के लाएगा और मैं खाऊंगा, ये मुझे संभालेगा, मैं संभलने के काबिल नहीं हूंगा। और खुदा किसी बूढ़े बाप से उसकी जवान लाठी ना छीने। इतना अजीम पेशा, इतना अजीम पेशा कि जिसमें आप काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, करिया कूचे कूचे जाकर लोगों को इंश्योरेंस का पैगाम दे रहे हैं। इससे बड़ी इबादत और क्या हो सकती है? यह सिर्फ सोचने की बात है, गौर करने की बात है। अजीज साथियों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आपको चंद इशार सुनाने की कोशिश करूंगा, शायद आपके दिल में उतर जाए। आंखों को जो नम करोगे सुकून मिलेगा। आंखों को जो नम करोगे सुकून मिलेगा। किसी के गम को जो कम करोगे सुकून मिलेगा। किसी के गम को जो कम करोगे सुकून मिलेगा। करके नेकी किसी बशर पे फिर उसके आगे, करके नेकी किसी बशर पे फिर उसके आगे अपने सर को जो खम करोगे सुकून मिलेगा। और आखिर से उन बड़े बड़े लोगों के नाम करता हूं कि जो अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझते, जो अपने आप को समझते हैं कि हम मुजाजी खुदा हैं। तो उसके बारे में शायर ने क्या कहा? अगर मुजाजी खुदा बने हो तो याद रखना, अगर मुजाजी खुदा बने हो तो याद रखना, खुदा के मानिंद जो रहम करोगे सुकून मिलेगा।